مذہبی برادران، اب میں ملتمس ہوں علامہ مناظر زیدی صاحب سے جو کہ ذکر و فضائل و مصائب امام حسن. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو حضرات باہر والے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وصاحب عطرته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھ لیں محمد. اللهم صل على محمد وآله. حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات مجلس اعضاء سماعت فرما رہے ہیں. دعا کریں جو ہے خداوند عالم بحق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ والدہ جناب نیر عباس کو صحت کاملہ عنایت فرمائے اور حاجی ارشاد صاحب کو صحت کاملہ عنایت فرمائے، اور ان مرحومین جناب سید حیدر حسن صاحب اور جناب فیض الحسن صاحب، شمشاد حسن صاحب، صفدر حسن صاحب اور شاہد حسن صاحب، مظاہر حسین صاحب اور جناب سید خادم حسین صاحب اور جو ہے بیگم و سید خادم حسین صاحب، مرزا ریاضت حسین، ان تمام مرحومین کی خداوند عالم مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کے منازل آسان فرمائے. تمام حضرات سے گزارش ان مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد والے محمد. حضرات گرامی، سورہ نساء میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں اللہ صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں. جو صاحبان ایمان ہیں ان سے اللہ خطاب فرما رہا ہے. اللہ اطاعت کا تقاضا کر رہا ہے صاحبان ایمان سے. اللہ نماز کا تقاضا کرتا ہے صاحبان ایمان سے. اللہ احکام کی جو بھی بات کرتا ہے نا تو صاحبان ایمان سے گفتگو کرتا ہے، بے ایمانوں سے گفتگو نہیں کرتا ہے. اور صاحبان ایمان کون ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا. بہت تیزی کے ساتھ جلدی آپ حضرات توجہ رکھیے گا کہ میں نے جو ہے کافی دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، میں بھی کافی دیر سے آپ حضرات کا انتظار کر رہا ہوں. میں زیادہ جو ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اب مجھے بھی یہ علم نہیں میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، ابھی تک جو ہے مجھے صحیح معنی میں یہ نہیں پتہ چلا کہ کتنی دیر پڑھنا ہے. بہرحال مجلس اعضاء امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے 50 منٹ. دیکھ لیجئے گا بس ٹائم، پھر بعد میں پھر ہمیں اشارہ نہ کیجئے گا کہ میں نے جو ہے 40 منٹ کا اگر موڈ بنانا یا 50 منٹ کا، پھر بعد میں آپ یوں نہ کیجئے گا ہمارے سامنے. ہمیں پوری مجلس اور پورے مصائب پڑھنے دیجئے گا، اس کے بعد اب یہ بیچارے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ظلم نہ ہو. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد آل محمد. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان.
اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ توجہ کیجئے گا، بس آیہ کریمہ کا جو ہے، آیہ کریمہ جو ہے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، سورہ نساء کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت تین تمہارے اوپر واجب ہے، اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ تو اللہ نے صاحبان امر کی اطاعت واجب کی، اور وہ بھی جو ہے آیت کا جو لفظ ہے وہ کہا منکم۔ دیکھو صاحبان امر جو ہیں وہ تم میں سے ہیں، لیکن یاد رکھا تم میں سے تو ہیں لیکن وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ تم اور ہو، وہ اور ہیں، تمہاری حقیقت اور ہے، ان کی حقیقت اور ہے۔ تم آتے ہو تو نجس آتے ہو، وہ آتے ہیں تو طیب و طاہر آتے ہیں۔ تم آتے ہو تو تمہیں غسل ولادت دیا جاتا ہے، یہ آتے ہیں تو ان کو غسل ولادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ منکم تم میں سے ہیں، وہ تم جیسے نہیں ہیں، اور یاد رکھو وہ اللہ جیسے بھی نہیں ہیں، اللہ جیسے بھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا اگر اللہ جیسے ہو جائیں تو وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتے، اگر اللہ جیسے ہو جائیں تو تمہارے پاس آ نہیں سکتے، اور اگر تم جیسے ہو جائیں تو تمہاری ہدایت نہیں کر سکتے۔ کہا پھر کون ہے وہ صاحبان امر؟ کہا تمہارے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ادھر سے لیں گے ادھر دیں گے، ادھر سے لیں گے ادھر دیں گے، ان کو اللہ صاحبان امر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور صاحبان ایمان کون ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک شبہ ریب نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب متقیوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، چاہے جتنا انسان پرہیزگار بن جائے اس کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقین؟ کہا ان متقین کے لیے جن کی پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے اوپر یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا اور رزق میں سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو متقین کی تین صفتیں، اللہ کے غیب کے اوپر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، اور نماز کے بعد جو ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرنا، یہ متقین کی صفات۔ اور یہ وہ متقین ہیں کہ جن کو قرآن کہہ رہا۔ اور علی کون ہے؟ کہا علی امام المتقین ہے، مولا کائنات جو ہے امام المتقین۔ اذان میں آپ 5 مرتبہ نہیں کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین؟ اب میں جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اب کائنات میں جو علی کو اپنا امام مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ متقی بن جائے۔ اگر علی کو اپنا امام مانتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑے اور ویسا بنے جیسا میثم تمار تھا، جیسے ابو ذر غفاری تھے، جیسے حذیفہ یمانی تھے، جیسے سلمان محمدی تھے۔ جب سلمان محمدی پہ کوئی بات کرتا تھا تو سلمان، پیغمبر نے فرمایا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا سلمان محمدی کہا کرو۔ کیوں؟ کردار اتنا بلند ہے کہ در فاطمہ زہرا پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی ریش مبارک سے جاروب کشی کرتے ہیں نا، تو جناب سلمان کا کردار یہ ہے۔ تو اس لیے کہا امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہیں۔ اب اگر کوئی فاسق و فاجر ہے وہ سب کچھ کہے، علی کو اپنا امام نہ کہے، کیونکہ اذان میں آپ 5 مرتبہ کہتے ہیں علی متقیوں کے امام ہیں، متقیوں کے، اور علی کی امامت جو ہے کائنات کے اوپر محیط ہے۔ تو اسی لیے کہا الف جو ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ دیکھیں پیغمبر، جلدی سے میں شان نزول بیان کر کے، پیغمبر کے صحابی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر جس نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ اصحاب کی جہاں بات ہو، 7 معصوموں کا جس صحابی نے زمانہ دیکھا وہ جناب جابر ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جابر تم میرے 5ویں محمد سے ملو گے۔ پیغمبر سے لے کر 5ویں امام تک کا زمانہ جناب جابر نے دیکھا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا جابر تم میرے 5ویں محمد سے ملو گے تو ان کو میرا سلام کہنا۔
مراد تھی امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو جابر کہتے ہیں جب میں آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، دیکھیں کربلا کا سب سے پہلا زائر جناب جابر ہے، حدیث قصہ کے راوی جناب جابر ہیں۔ لیکن 7 معصوم جس کی تربیت کر رہے ہوں وہ صحابی کس منزل پر ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا جابر تو میرے 5ویں محمد سے ملو گے تو اس کو ملتے میرا سلام کہنا۔ جابر کہتے ہیں آخر عمر میں نابینا ہو گیا تھا، میں ایک محفل میں پہنچا تو وہاں مجھے پیغمبر کی قلب مجلس سے پیغمبر کی مجھے خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے ارشاد فرمایا اس محفل میں پیغمبر نے تشریف فرمائے تو ایک مرتبہ قلب مجلس سے آواز آئی جابر میرے جد کا مجھے پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ تو ایک مرتبہ کہا آپ امام محمد باقر ہیں؟ کہا ہاں میں محمد باقر ہوں۔ کہا مولا آپ کے جد نے آپ کو سلام کہلا بھیجا تھا۔ تو جناب جابر کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آیتات اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسے جب آیت کریمہ نازل ہوئی جابر کہنے کہ یا رسول اللہ اطیعوا اللہ سمجھ میں آ گیا، اطیعوا الرسول بھی سمجھ میں۔ یہ صاحبان امر کون ہے جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی جا رہی؟ پیغمبر نے کہا جابر، دیکھیں سوال ایک ہے جناب جابر کا، صاحبان امر کون ہے؟ اتنا ہی سوال ہے کہ صاحبان امر کون ہیں؟ جیسے ہی جابر نے یہ سوال کیا پیغمبر نے کہا جابر صاحبان امر کو جاننا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صاحبان امر کے بارے میں بتا دیں۔ کہا سنو اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ثم محمد ثم جعفر ثم محمد ثم جعفر ثم موسیٰ ثم علی ثم محمد ثم حسن ثم علی ثم حسن ثم حجت المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف۔ دیکھیں جتنا سوال جابر نے کیا تھا پیغمبر نے اتنا جواب دے دیا۔ جابر نے پوچھا صاحبان امر کون ہیں؟ پیغمبر نے بتا دیا، یہ نام بتا دیے، جواب مکمل ہو گیا تھا۔ نہیں، جابر کہتے ہیں پھر پیغمبر میری طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کہا جابر صاحبان امر کو جاننا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صاحبان امر کے بارے میں بتا دیں۔ کہا سنو اولہم علی ابن ابی طالب ثم حسن ابن علی حسین ابن علی علی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد۔ لیکن سوال کے جواب میں آپ توجہ کرتے جائیں، یعنی نام کے ساتھ پیغمبر نے ولدیتیں بتائیں، پہلی میں نام بتائے، دوسری میں ولدیتیں بتائیں۔ پیغمبر کہیں پر کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ شاید اگر میں صرف نام کے اوپر بات کو ختم کر دیتا تو شاید کوئی اپنا نام رکھ کے یہ کہتا یہ آیت میرے لیے ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، نام کے ساتھ پیغمبر نے ولدیت بھی بتا دی تاکہ اب کوئی اور دکھنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کسی اور کے لیے آیت نہیں ہے۔ جو علی ہیں ان کے باپ ابو طالب ہیں، جو ابو طالب جو علی ہیں ان کے باپ ابو طالب ہیں، اور جو ہے حسن کے باپ علی ہیں، حسین کے باپ علی ہیں۔ ان نام کے ساتھ ولدیتیں بتائیں۔ اب تاریخ اسلام میں جہاں بھی جس کی بھی ولدیت مشکوک ہوگی ان کو اس روایت سے دشمنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ نام بتائے، نام کے ساتھ ولدیتیں بتائیں، ولدیتیں جب بتا دیں اس کے بعد پیغمبر پھر کہتے ہیں جابر صاحبان امر کو جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں صاحبان امر کے بارے میں بتا دیں۔ کہا سنو اولہم علی المرتضیٰ ثم حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء علی زین العابدین محمد باقر من نبین جعفر صادق موسی کاظم علی الرضا محمد الجواد۔ یعنی نام کے ساتھ پیغمبر نے القابات بھی بتائے، پہلی میں صرف نام، پہلے جواب میں نام بتائے، دوسری میں نام کے ساتھ ولدیتیں بتائیں، تیسری میں نام کے ساتھ القابات بتاتے چلے گئے۔ لقب انسان کو کب ملتا ہے؟ کہا لقب انسان کو اس وقت ملتا ہے انسان اس دنیا میں آئے اور اپنے کردار کا لوہا منوائے، جب کردار منوا لیتا ہے پھر لقب، جب کردار سامنے ہوتا ہے تب لقب دیا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ جن اماموں کے بارے میں، جن صاحبان امر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ سب کے سب ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، وہ تو عالم غیب میں ہیں، عالم شہود میں نہیں ہیں۔ تو پیغمبر بتائیں گے کہ دیکھو ہم سب کا کردار ایک ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا کردار ایک ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں نا، 12 امام ہم نے خود نہیں بنائے، جہاں نص قرآن بھی ہے اور نص رسول بھی ہے، یعنی 12 امام ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے ہیں۔ ہم نے امام کسی کو خود نہیں بنایا، ان کو امامت من جانب اللہ ملی ہے،
اور من جانب رسول ملی ہے۔ پیغمبر سے جب بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے جانشین کتنے ہوں گے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا 12 جانشین ہوں گے۔ کہا کہاں سے ہوگا؟ کلہم من القریش، سب کے سب جو ہے روایات کتابوں میں بھری پڑی ہوئی، چاہے جس کی بھی کتاب ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہا پیغمبر کے 12 جانشین، پیغمبر نے کہا ویسے ہی 12 جانشین ہوں گے جیسے جو ہے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، ایسے میرے 12 جانشین ہوں گے، اور سب کے سب قریشی ہوں گے، قرشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، ابتہی ہوں گے۔ پیغمبر نے یہ بتا دیا یہ جو ہے میرے 12 جانشین ہوں گے اور کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہمارے 12 امام ہیں جن کا کردار ایک، گفتار ایک، جن کے اعمال ایک، جن کا کہنا ایک، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے 12 امام ہیں، مسلمانوں نے میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، مسلمانوں نے 4 امام بنائے ہیں، 4 امام بنائے، چاروں میں اختلاف، ہمارے 12 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر جو پہلا کہے گا وہی دوسرا کہے گا، وہی آخری کہے گا، جب سب میں ایک ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے 4 امام بنائے، چاروں میں سے کوئی بھی کعبے میں نہیں آیا۔ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آخری بھی کعبے میں آئے گا، اور آگے بتائے گا۔ دیکھو فاطمہ زہرا کا لال پہلا بھی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آئے، اور آخری حجت بھی کعبے سے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا پیش نماز جو ہے مقام ابراہیم پہ جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امام جو ہے آئیں گے کعبے ہی سے آئیں گے نا، اور مقام ابراہیم پر آپ مصلی بچھا کر ذوالفقار سامنے رکھی ہوگی، جیسے ہی نماز پڑھ کے وہ سلام پڑھتا ہے تو فوراً داہنی طرف دیکھتا ہے، فوراً بائیں طرف دیکھتا ہے۔ اصل وارث کہیں آ تو نہیں گیا، اصل وارث جو ہے پردہ غیب سے خانہ کعبہ سے آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو سامنے ذوالفقار، مقام ابراہیم پر میرا مولا جو ہے تکیہ دیے بیٹھے ہوں گے، سامنے ذوالفقار رکھی ہوگی، مچل رہی ہوگی، مولا جلدی سے چلیں، قاتلان حسین سے بدلہ لینا ہے۔ اور بدلہ جب قاتلان حسین سے لینا ہے نا، اس وقت جو ہے وہ امام جب ہمارا ظہور فرمائے گا نا، آخری حجت، آج دنیا جو ہمیں تانے دیتی ہے، تانے دینے والے خود بخود اس وقت پچھتا رہے ہوں گے کہ یہ فاطمہ زہرا کا لال آیا ہے کعبے سے، اب بھاگیں گے تو بھاگنے کی کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی، وہی حکومت ہوگی جیسے علی کی حکومت تھی، کہ جہاں کوئی شخص مولا علی کے دور خلافت میں کوئی شخص کبھی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہی حکومت امام زمانہ کی ہوگی، جو آپ کی حکومت ہوگی، جس ایک گھاٹ کے اوپر سب پانی پی رہے ہوں گے، جہاں بکری بھی پانی پی رہی ہوگی اور بھیڑیا بھی پانی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا۔ امام کے جو ہے، اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں بالخصوص نوجوان حضرات، امام کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کریں۔ امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سے کہو کہ دیکھو ہمارے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کر، افضل الدعا انتظار الفرج، بہترین دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ اور اٹھتے بیٹھتے جو نوجوان جو ہے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن جو ہے، اس کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جاگتے گھر سے نکلتے ہوئے ہر وقت اس کو تلاوت میں رکھا کریں، ورد رکھا کریں۔ اور امام ہمارے، اگر امام ارشاد فرماتے ہیں، بس 1-2 جملے میں امام کے لیے، چونکہ مجھے ایک بھائی نے جب بیٹھتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا ذکر جو ہے امام جو ہے، امام علیہ السلام، دیکھیں امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنا یہ بہترین دعا ہے زمانہ غیبت میں، امام علیہ السلام، اور امام کے آوان و انصار میں شمار ہوں گے۔ اور کب امام کے جو ہے آوان و انصار میں، اگر امام فرماتے جو شخص میری زیارت کا کرنا چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے، ارشاد فرمایا وہ نماز صبح کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت دعائے عہد کی تلاوت کرے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں، 5 منٹ میں دعا جو ہے دعائے عہد جو تلاوت کرے گا، ارشاد فرمایا میرے ظہور سے پہلے اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا نا، تو میں جب ظہور فرماؤں گا تو اسے قبر سے اٹھا کر زندہ کر کے اپنی زیارت کرواؤں گا، اور زیارت کروا کے پھر قبر میں سلا دوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے میں تمہارے اوپر سے ایک لمحے کے لیے نگاہ ہٹا لوں
تو یہ زمانہ اتنا تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے. میں تمہارے اوپر ہر وقت نگاہ رکھتا ہوں، لیکن تم اگر ہمیں فراموش کر سکتے ہو تو میں تمہیں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں. تو جو ہے آخری بھی ہمارا 12 اماموں میں آخری پردہ غیب میں ہے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ امام زمانہ کے لیے ارشاد فرمایا. توجہ کیجئے گا. امام حسن معلوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہم 12 اماموں میں سے 11 امام جب اس دنیا میں رہے نا تو ہم میں سے ہر امام سے کسی فاسق و فاجر نے بیعت طلب کی. ہر امام کے زمانے میں. مولا علی کے زمانے میں کیسے کیسے افراد تھے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جنہوں نے امام مولا کائنات سے بیعت طلب. امام حسن کے زمانے میں شام کا حاکم، امام حسین کے زمانے میں یزید جیسا. اور امام نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جو لوگ جو ہے امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں نا، امام حسن نے ایک جو ہے مولوی صاحب جو ہے نورانی صاحب، کوکب نورانی صاحب جو ہے فیس بک پہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ حضرات امام حسن کا اس وجہ سے ذکر نہیں کرتے کہ امام حسن نے معاویہ کی جو ہے وہ بیعت کر لی تھی. جن حضرات نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ امام حسن نے، دیکھیں امام حسن بیعت اگر معاویہ کی کر لیتے تو پھر امام حسین یزید کے بیٹے کی، اس کے معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. لیکن مولا امام حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو حسن تو حسین کے بڑے بھائی ہیں، تو معاویہ جیسے کی بیعت حسن کہاں سے کر لیں گے؟ تو توجہ کیجئے گا. امام حسن مجتبیٰ جو ہے تو کہا بیعت جو ہے وہ امام حسن نے نہ امام حسین نے کی. تو بتا دیا کہ دیکھو مجھ جیسا جو ہے، مولا فرماتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی کہاں بیعت کرے گا. تو یہ بتا دیا ہمارے 12 اماموں میں سے فرماتے کوئی بھی امام اس کے زمانے میں، ہر زمانے میں ایک فاسق و فاجر اور مرتد جو ہے فرد ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ ہم سے مطالبہ بیعت کرتا تھا. لیکن ہمارے کسی معصوم نے کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی. امام حسن فرماتے ہمارا صرف ایک آخری ایسا ہوگا، آخری حجت ایسی ہوگی، آخری ہمارا 12 ہم 12 میں سے 12واں ایسا ہوگا کہ اس سے کوئی مطالبہ بیعت نہیں کرے گا، وہ کائنات سے مطالبہ بیعت کرے گا. امام زمانہ ہر ایک سے مطالبہ بیعت کریں گے. امام زمانہ کے زمانے میں کوئی بھی مطالبہ بیعت کرنے والا فاسق و فاجر نہیں ہوگا. اور ہر معصوم نے آخری حجت کو بہرحال دعا دی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نام بھی بتائے، ولدیتیں بھی بتائیں، اور جو ہے اس کے بعد ان کے القابات بھی بتا دیے. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے مجھے جانشین کتنے ہوں گے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے. کہا ان کے نام بتا دیں. پیغمبر نے نام بتا دیے. کہا ولدیتیں بتائیں. ولدیت اس نے دیکھا، اپنے پاس تحریر پر لکھ کے لے کے آیا تھا. پیغمبر نے جب نام ولدیتیں سارے بتا دیے، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، توریت میں بعین ہی ایسے ہی درج ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے. تو یہودی کو تو پیغمبر کے عالم الغیب ہونے پہ یقین تھا، لیکن مسلمان پیغمبر کو عالم الغیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پیغمبر نے بتا دیا یہ صاحبان امر ہے، لیکن قرآن جو ہے 3 اطاعتیں واجب قرار دے، اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر. اچھا اب صاحبان امر کون؟ پیغمبر نے بتا دیا، لیکن اب قرآن مجید میں 3 اطاعتیں کیوں واجب ہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 2 اطاعتیں تھیں، اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ان میں 2 ہی اطاعتیں، لیکن قرآن مجید میں 3 اطاعتیں. 3 اطاعتیں کیوں ہیں معلوم؟ اللہ نبی امت کے درمیان میں بھیجتا تھا، امت کے درمیان میں نبی آیا، امت کو اس نے جو ہے دین، اللہ کا دین بتایا، اپنی توحید، اللہ کی توحید بتائی، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا، احکام الہی بتائے. جب تک نبی امت کے درمیان میں رہتا تھا یہ امت نبی کے دین پر باقی رہتی تھی. جیسے ہی نبی جاتا تھا یہ امت اپنے سابقہ مذہب پہ پلٹ جاتی تھی. اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا، دوسرا نبی پھر لے کے آتا، تیسرا نبی بھیج دیتا تھا. قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسلنا تترا، امت کا مزاج بن گیا دین بدلنا، نبی کا مزاج بن گیا دین پر لانا. اللہ نے کہا ہم دین بدلنے نہیں دیں گے تمہیں، اللہ کا دین بدلنے نہیں دیں گے، نبی کا کام ہے دین لانا. اب قرآن میں اللہ نے کہا 2 اطاعتیں نہیں واجب ہیں، اطاعتیں تمہارے پر 3 واجب ہیں، اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی. پروردگار کیا مطلب؟ کہا دیکھو نبی کا کام ہے دین لانا، صاحب امر کا کام ہے دین بچانا. صاحب امر جو ہے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں 1 2 نہیں
14 صاحب امر دیے. ان 14 صاحبان امر میں پیغمبر سے لے کر آخری حجت تک. اور اللہ نے کہا آیت کی جو ہے دوسری تفسیر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ میں صاحبان امر کون ہے. توجہ کیجئے گا. روایت ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب مقام رجیہ کے اوپر مدینے کے باہر کھڑے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مدینے کا لباس پہنے ہوئے تھا. اس نے امام حسن مولا کائنات کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے علی آپ پر میرا سلام ہو، مومنوں کے امیر. جیسے مولا کائنات نے سلام سنا، جواب سلام دیا. جواب سلام دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ کہا مولا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا نہیں مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. اس نے کہا مولا میں مدینے کا. مولا فرماتے اپنی حالت خود بتائے گا یا میں تیری حالت بیان کروں؟ وہ سمجھ گیا علی تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. اس نے کہا مولا آپ نہ بتائیں میں خود بتا دیتا ہوں. کہا کیا چاہے؟ کہا مولا مولا نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا مولا میں شام سے آیا ہوں. کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا شام کے حاکم سے روم کے بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے، اس سے سوالوں کے جواب نہیں بن پڑے تو اس نے آپ کے پاس بھیجا کہ علی کی سوا کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. تو مولا جواب کے لیے آیا ہوں. امام نے جو ہے مولا امام حسن کی طرف دیکھا، کہا بیٹا حسن سوالی دروازے پہ آیا ولو شام سے آیا ہے، سوالی کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا، اس کے سوالوں کے جواب دے دو. امام حسن نے جو ہے اس شخص کو لیا اور لینے کے بعد امام حسن جو ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں تیرے سوال کیا ہیں؟ کہتا مولا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں فاصلہ کتنا ہے؟ حق اور باطل میں فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا 4 انگل کا. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا آنکھ سے جو دیکھا جائے وہ حق ہے، کانوں سے جو سنا جائے وہ باطل بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور غلط اور صحیح میں یہی فاصلہ 4 انگل. آنکھ سے جو دیکھو وہ سوال. کہا مولا قوس و قضا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں قوس خدا کا نام، اللہ کا نام ہے، قضا شیطان کا نام ہے. آسمان کے اوپر یہ علامت بارش میں اگر امام فرماتے ہیں اگر بارش میں یہ علامت ظاہر ہو تو یہ بارش کے رکنے کی علامت ہے، اور اگر خشکی میں علامت یا ظاہر ہو تو بارش کی علامت ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں جو ہے امام نے بتایا کہ قوس و قضا بارش رکنے کی علامت اور بارش ہونے، خشکی میں بارش ہونے کی علامت اور بارش کے دوران خشکی کی علامت. اس کے بعد آخر میں ایک سوال کرتا ہے مولا، بہت سے سوالات ہیں. ایک سوال کرتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے سخت خلق کی ہیں؟ توجہ کیجئے، وہ کون سی چیزیں جو ایک دوسرے سے سخت خلق کی ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے سخت پتھر کو کیا ہے، سب سے زیادہ سخت پتھر کو خلق کیا ہے. پتھر سے زیادہ اللہ نے لوہے کو سخت خلق کیا ہے جو پتھر کو چور چور کر دیتا ہے، لوہے کو پتھر کو چور چور کر. اور لوہے سے زیادہ اللہ نے آگ کو خلق کیا جو لوہے کو پانی بنا دیتا ہے. آگ سے زیادہ خلق اللہ نے پانی کو سخت خلق کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. اور پانی سے زیادہ سخت اللہ نے اس ابر کو کیا ہے جو ابر پانی کو اٹھائے اپنے جو ہے دوش کے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں. اور اس ابر سے زیادہ سخت اس فرشتے کا حکم ہے جس کے حکم سے یہ ابر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے ہیں. اور اس فرشتے سے زیادہ سخت موت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس فرشتے کو موت آئے گی. موت سے زیادہ سخت ملک الموت ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت امر پروردگار ہے. اور امر پروردگار کہنے کے بعد امام حسن نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نحنو صاحب الامر، ہم صاحب امر ہیں. اللہ نے ہمیں اوامر الہیہ دے کے بتایا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں میں حسن مجتبیٰ کون ہوں؟ میں چاہوں تو شام کو عراق اور عراق کو شام، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں. امام حسن نے 2 مقامات پر 2 طریقے سے یہ واقعہ جو ہے، ایک مرتبہ آپ نے چاہا مشرق کو مغرب، جنوب کو شمال، شمال کو جنوب، اگر میں چاہوں زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یہ جملہ کہا. لیکن ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص سے کہ ایک شامی جو ہے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. امام ارشاد فرمایا میں چاہوں تو شام کو عراق، عراق کو شام کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں. تو شامی جو ہے مرد تھا، اس کی عورت عراقی تھی. توجہ کیجئے، شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد. جیسے یہ جملہ کہا تو شامی کھڑے ہو کے کہتا ہے امام حسن سے مولا وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے؟
جیسے امام سے یہ جملہ کہا نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو کر نہیں سکتے، تو ایک مرتبہ امام کی زبان سے جملہ نکلا، کہاں آ گئی مردوں کے مجمع میں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں آ گئی۔ جیسے امام حسن کی زبان سے جملہ نکلا نا تو اس کے تمام آثار عورتوں والے ظاہر ہو گئے۔ یہ رہا شامی کے اوپر ایک مرتبہ اپنے آپ کو مردوں کے مجمع میں چھپانے لگا۔ اب ایک مرتبہ جیسے امام نے اس کی طرف دیکھا نا تو دیکھنے کے بعد کہا، تجھے ہی میں نے عورت نہیں بنایا ہے بلکہ تیری عورت کو مرد بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہ وہی کر سکتا جو علم ما کانا وما یکون کا مصداق ہو، جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہو۔ تو اب امام نے جو جملہ کہا تھا، میں چاہوں شام کو عراق، عراق کو شام، تو تاریخ یہ کہتی یہ شامی تھا، اس کی بیوی عراقی تھی۔ توجہ کی جملہ، اس کی بیوی عراقی تھی۔ تو اب مولا نے کیا کیا، شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یعنی شامی کو عورت بنایا، عراقی کو مرد بنایا، کہ اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور عراق کو شام کو عراق کر دوں۔ تو یعنی مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا، کہ ہمیں علم اللہ نے عطا کیا۔ اور ہمارے علم کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جب میری آغوش میں بیٹھتا ہے نا تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ، امام حسن مجتبیٰ اگر آغوش پیغمبر میں بیٹھیں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کریں، یعنی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی جو تقدیر بدل دے، اس کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اور یہی نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہے کہ اصحاب کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بغل میں امام حسن مجتبیٰ 5 سال کا سن تھا، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے امام حسن مجتبیٰ، پیغمبر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی کہ اسی اسنا میں اصحاب نے کیا دیکھا، ایک بزرگوار جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ پیغمبر کے پاس آئے، زانوِ ادب کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی پیغمبر کے پاس زانوِ ادب طے کر کے بیٹھے نا تو ایک مرتبہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھ سے سوال کرنا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا امام حسن کی طرف، بزرگ سے کہا اس بچے سے سوال کر لو۔ بزرگ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سوال تو میں آپ سے کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے بچے کے پاس بھیج رہے ہیں، یعنی آنے والا بزرگ حسن کی علمی حیثیت سے واقف تھا کہ جس کو پیغمبر جسا اشارہ کر رہے ہیں یہ بچہ نہیں، اپنے وقت کا امام ہے، اپنے زمانے کا ہادی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس جیسے ہی بھیجا وہ بزرگوار جو ہے فوراً گئے اور امام حسن مجتبیٰ کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے امام حسن کے سامنے بیٹھے، امام حسن سے سوال کیا، امام نے ان کو جواب دیتے رہے۔ جب سارے سوالوں کے جواب مل گئے وہ بزرگوار جو ہے مسجد سے جانے لگے تو ایک مرتبہ جب مسجد سے باہر چلے گئے وہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بزرگوار کون تھے؟ ان کو ہم نہیں پہچانتے۔ یا رسول اللہ ہم نے انہیں نہیں پہچانا، یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کو پہچانو گے بھی نہیں، یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ کہ یا رسول اللہ کون بزرگوار تھے؟ کہا یہ بزرگوار تھے خضر نبی اللہ۔ توجہ کیجئے گا، یہ خضر نبی اللہ تھے اور ان کو جو ہے مجھ سے کچھ سوالات کرنے تھے تو میں نے ان کو حسن کے پاس بھیج دیا، تو حسن نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ جب ان کو جواب ملے تو پیغمبر نے پوچھا آپ سوال کا جواب ملنے کے بعد مطمئن بھی ہو گئے؟ تو بزرگوار کہنے لگے یا رسول اللہ سوال کے جواب میں وہی مزہ آیا ہے جو آپ کے دہن مبارک سے آتا تھا، یعنی جیسے آپ جواب دیتے تھے ویسے ہی اس بچے نے مجھے جواب دیا۔ اور جب چلے گئے تو پیغمبر اب سمجھ میں آیا خضر کون ہے؟ کہا موسیٰ جیسے نبی کے استاد کا نام ہے خضر۔ توجہ کیجئے گا، یعنی موسیٰ جیسے استاد کا نام ہے خضر۔ واقعہ سنا ہوا ہے نا، خضر کو جب موسیٰ کو جب پڑھنے کا موقع آیا نا تو اللہ نے کہا جاؤ خضر کے پاس۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ خضر کے پاس گئے اور جناب خضر نے پڑھایا، یعنی موسیٰ کے استاد کا نام ہے خضر، یعنی جو موسیٰ کو پڑھائے وہ خضر ہے اور خضر کو جو پڑھائے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ حسن مجتبیٰ خضر کو جو ہے، خضر جیسے نبی کے سوالوں کے جو جواب دے وہ ان پیغمبر کے گھر کا بچہ ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ دیکھیں ایک روز مسجد میں آئے نا اور آنے کے بعد ایک شخص کوئی بیٹھا ہوگا مسجد میں نام نہیں لے رہا، کوئی بیٹھا مسجد پہ کچھ بیان کر رہا ہوگا۔ جیسے امام حسن نے دیکھا اس کو ممبر کے اوپر کوئی بیٹھا ہے تو ارشاد فرماتے اتر میرے باپ کے ممبر سے۔
میرے باپ کے ممبر، جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے جیسے امام حسن نے کہا آ جاؤ میرے باپ کے ممبر پہ بیٹھنے کا، تمہارا حق نہیں ہے، اب وہ بزرگوار آئے اور آنے کے بعد امام حسن کو آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد مورخین نے لکھا ممبر پہ گئے، اور ممبر پہ جانے کے بعد امام حسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، کہا یہ حسن ابن علی ہیں، ان کے بابا جو ہے علی ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ زہرا، ان کے نانا رسول ہیں۔ امام حسن کے فضائل بیان کرتے رہے، تو امام حسن نے یہ بتا دیا کہ جب میرے باپ کے ممبر پہ آؤ، یا تو میرے فضائل بیان کرو یا میرے بابا کے فضائل بیان کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ممبر بنایا ہی گیا ہے میرے بابا کے لیے، اور یہ ممبر جو ہے غیروں کو جو ہے اس ممبر پہ آنے والے کے لیے سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا ہو۔ تو امام حسن مجتبی اپنے زمانے کا یعنی سب سے بڑا، یعنی پیغمبر کے جو ہے بڑے نواسے، اور پیغمبر کے اوپر جو ابتر کا دھبا لگا ہوا تھا نا، اس کو امام حسن مجتبی نے ختم کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا پیغمبر کی نسل، پیغمبر کے بیٹوں کے بعد، پیغمبر کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں نا بیٹی کے ذریعے سے نسل نہیں چلتی، یہ تو ابتر ہیں، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو اللہ نے امام حسن کی شکل میں پیغمبر کو نواسا دے کے بتایا، میں نے پیغمبر کی نسل کو حسن حسین کے ذریعے سے برقرار رکھنا ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ نے نسل امامت کو کہاں برقرار رکھا ہے؟ امام حسین میں، یہی سنتے ہیں نا؟ توجہ کیجئے گا نوجوان حضرات ہمارے، توجہ کیجئے گا۔ امام حسن ہمارے کہا جاتا ہے کہ نسل امامت کو، روایت بھی ہے، امام حسین کو اللہ نے چند خصوصیتیں عطا کی، نسل امامت کو صلب امام حسین میں رکھا، ٹھیک ہے؟ امام حسین کی تربت میں اللہ نے شفا رکھی، اللہ نے امام حسین کے گنبد کے نیچے دعا کی قبولیت کا جگہ رکھا، جہاں دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین کی خصوصیات میں سے کہ اللہ نے امام حسین کو خصوصیات۔ لیکن یاد رکھیں نسل امامت جو آگے چلی ہے نا، صرف امام حسین سے نہیں، امام حسن مجتبی سے بھی چلی ہے، امام حسن مجتبی سے اور امام حسین دونوں کے اشتراک سے۔ الحسن والحسین امامان قام اور قادہ، حسن حسین امام ہیں، اگر سلو کر لیں تب بھی امام ہیں، جنگ کریں تب بھی امام ہیں، اور نسل امامت کو میں نے انہی دونوں کے ذریعے سے اللہ نے چلایا۔ امام حسن کی بیٹی، امام حسین کا بیٹا، امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ تھا، ان کی شادی امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی۔ امام زین العابدین سے جب شادی ہوئی تو اس کے بعد جو امام اس دنیا میں آیا وہ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ 12 اماموں میں پہلا واحد امام ہے جس کو ننیحال سے بھی امامت ملی، ددیحال سے بھی امامت ملی، ننیحال بھی امام، ددیحال بھی امام۔ یہی ہم سے بچپنے میں سوال کرتے تھے ہمارے بزرگ، وہ امام کون سا جس کا نانا امام، جس کا دادا امام، جس کا بیٹا امام، جو خود بھی امام، جس کی نسل میں امامت کو ہے اللہ نے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ تو نسل امامت جو چلی امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے۔ اچھا جو لوگ کہتے تھے بیٹی کے ذریعے سے نسل نہیں چلتی، پیغمبر کے بیٹوں کے انتقال کے بعد کہتے تھے نا، تو اللہ نے کہا دیکھو میں پہلے ایک واقعے کو انجام دے دوں تاکہ میرے حبیب پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اللہ نے کہا میں پہلے ایک واقعے کو اللہ نے انجام، اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر کر دیا، اور جس کو اس دنیا میں جو ہے اللہ نے ماں کے نام سے جو ہے تعارف کروایا وہ جناب عیسیٰ نبی اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا اگر عمران کی نسل قیامت تک مریم کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے تو پیغمبر کی نسل فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کیوں نہیں باقی رہ سکتی؟ اور اللہ نے اسی لیے قیامت تک جو ہے دونوں کے فرزندوں کو یا زندہ رکھا، مریم کے لال کو بھی زندہ رکھا، فاطمہ زہرا کے لال کو بھی زندہ رکھا۔ کہا روز ظہور دیکھ لینا، مریم کا لال چرخ چہرم سے آئے گا، فاطمہ زہرا کا لال کعبے سے آئے گا، ایک امام ہوگا ایک معموم ہوگا۔ کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے، اور یہی کا پہلا نواسا جو پیغمبر کو دیا وہ بتایا امام حسن مجتبی کی شکل میں۔ اور امام حسن مجتبی شمائل میں پیغمبر سے مشابہ، اور پیغمبر کو جب بیٹا مل گیا نا
تو پیغمبر جو ہے کیا فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں؟ روایت ہے کہ ام ایمن جو ہے کہتی ہیں کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے اور پیغمبر نے آ کے کہا ام ایمن لاؤ میرے نواسے کو مجھے دے دو، کہا جیسے ہی پیغمبر نے مجھ سے مانگا تو میں نے کہا یا رسول اللہ بھی میں نے بچے کو غسل ولادت نہیں دیا۔ پیغمبر نے کہا ام ایمن تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کیا ہے، تجھے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ تو نسلوں کی ضمانت ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علم امام حسن لیکن جس کی 3 معصوم پرورش کریں وہ کس منزل کے اوپر ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ شجاعت مولا کائنات کی، نجابت ماں فاطمہ زہرا کی، اور رسول کی شبیہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بعد میں کیسے مجھے پتا چلے کہ آپ کا حقیقی وارث حقیقی جانشین کون ہے؟ پیغمبر نے کہا لا میں تجھے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں۔ کسی تحریر لکھی پیغمبر نے، انہوں نے کہا پیغمبر نے میرے بعد جو بھی میرا حقیقی جانشین ہوگا اس میں لکھا ہوا تجھے پورا کر دے گا۔ کہتا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد زمانہ گزر گیا، لوگوں نے اپنی جو ہے جانشینی کا اعلان کیا۔ کہتا میں دربار خلافت میں تحریر لے کے گیا، اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو تحریر دیکھی انہوں نے کہا تحریر لکھنے والا اس دنیا سے چلا گیا، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جنہوں نے لکھا تھا وہی دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں۔ تحریر میں لکھا تھا میں پیغمبر خدا یہ وعدہ کرتا ہوں جو بھی میرا جانشین ہوگا تجھے 17 اونٹ 2 کوہان والے عطا کرے گا۔ انہوں نے جیسے 17 اونٹ دیکھے، انہوں نے کہا 17 اونٹ 2 کوہان والے میں کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا آپ نہیں دے سکتے، میری تحریر مجھے۔ مایوس ہو کے یہ شخص کہتا ہے میں دربار خلافت سے نکلا اور لے کے میں باہر جا رہا تھا، ایک مرتبہ سلمان محمدی کی نگاہ پڑی کہ دربار سے نکلا ہے بغیر لیے ہوئے سر لٹکائے ہوئے، تو ایک مرتبہ دوڑ کے جناب سلمان گئے، کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا ان سے لینے کے لیے گیا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ سلمان کہتے ہیں اس در پہ گئے کیوں؟ اس گھر پہ گئے کیوں جہاں سے سائل واپس آتا ہے؟ کہا پھر کیا مطلب؟ کہا اس در پہ چل، اس گھر پہ چل جہاں سے سائل کبھی واپس نہیں آتا۔ کہا کہاں چلوں؟ کہا میرے ساتھ۔ سلمان نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مولا کائنات کے پاس لے کے آئے۔ جیسے ہی مولا کائنات کے پاس لے کے آئے نا تو مولا کائنات نے چہرے کو دیکھ کے کہا بھائی کہاں پھر رہا تھا؟ میں تو تجھے تلاش کر رہا ہوں کہ میرے رسول نے جو وعدہ کیا اسے پورا کروں، رسول نے جو وعدہ کیا اسے پورا کروں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسن کو نیزہ دیا، بیٹا حسن جاؤ جو تمہارے نانا نے وعدہ کیا اسے پورا کرو۔ یہ شخص کہتا ہے امام حسن مجھے لے کے مدینے کے باہر آئے دامن پہاڑ میں، اور آنے کے بعد دامن پہاڑ میں آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن نے نیزہ مارا۔ جیسے ہی پہاڑ پہ نیزہ مارا نا تو نیزہ مارتے ہی اندر سے ایک مہار برآمد ہوئی۔ امام حسن نے کہا سائل یہ مہار پکڑ لے، اس نے مہار پکڑی، دوسرا نیزہ امام حسن نے مارا، دامن پہاڑ سے اونٹ برآمد ہوا۔ امام نے کہا دیکھ اب تحریر نکال شرائط کی عین مطابق ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ تحریر نکال کے ایک ایک شرط دیکھتا چلا جاتا، کہتا فرزند رسول جو آپ کے نانا نے شرائط لکھے ہیں نا عین شرائط کے مطابق ہے۔ 17 نیزے امام حسن نے مارے، اور مارنے کے بعد 17 نیزے مارنے کے بعد 18واں نیزہ مارا، اونٹوں کا نکلنا منقطع ہو گیا۔ سائل آ کے امام کے قدموں کے گر کے کہتا ہے امام حسن سے مولا آپ نے تحریر تو پڑھی نہیں کہ آپ کے نانا نے کیا لکھی ہے، آپ مجھے 17 ہی اونٹ کیوں عطا کر رہے؟ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے نانا نے تجھ سے 17 کا وعدہ کیا تھا، اگر 70 کا وعدہ کرتا تو حسن تجھے 70 عطا کرتا۔ نانا لیکن نانا وعدہ کرے اور نواسا پورا کرے۔ امام حسن نے اس کو پورا کر کے بتایا کہ میرے نانا نے وعدہ کیا تھا تو میں پورا کرنے والا ہوں۔ یاد رکھو حسن ابن علی کا علم یہ ہے کہ جو مانگے، جب کسی نے پوچھا مولا سخاوت کا، سخاوت یہ ہے کہ پہلے دروازے پہ اتنا دے دو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور آل محمد ہمیشہ جب بھی دیتے تھے، اور اسی لیے امام حسن کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا، جو آئے جتنا چاہے کھائے جتنا چاہے لے جائے۔ ایک طرف امام حسن کا دسترخوان ہے نا، دوسری طرف امام مولا کائنات باپ کی خشک روٹیاں بھی ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام یاد رکھے امام حسن نے اگر سلو کی ہے تو سلو آپ نے کسی کمزوری کی بنا پہ نہیں کی۔ اگر کوئی کمزوری ہوتی آپ نے کوئی نعوذ باللہ، ورنہ امام حسن علیہ السلام کی رگوں میں وہی خون بنی ہاشم تھا۔ امام حسن نے اپنی شرائط منوائے تھے، حاکم کی شرائط نہیں مانی تھی۔
نہ رسول اللہ نے جو ہے سلو جو کی تھی، رسول نے جو سلو کی تھی، دیکھیں خاندان عصمت و طہارت کا یہ ترہ امتیاز ہے. یہ اگر سلو کرتے ہیں تو سلو توڑتے نہیں. ابو سفیان اور اس کی اولاد کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ سلو پر باقی نہیں رہتے. ابو سفیان بھی نانا رسول اللہ کے ساتھ سلو میں اس نے شرائط توڑے تھے، پیغمبر نے نہیں توڑے تھے. اور امام حسن سے اس کے بیٹے نے سلو کی تو اس نے شرط توڑی ہے. امام حسن نے شرط رکھی تھی اب شام کا حاکم کسی کو اپنے بعد اپنا جانشین نہیں مقرر کرے گا، تو اس نے جو ہے بنا دیا، حاکم بنایا نا اس نے، شرط اس نے توڑی. اب شرط توڑی تو امام حسن نے کوئی نعوذ باللہ، اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دیکھو حسن کو پہچانو. حسن کون ہے؟ قامہ اور قادہ. حسن حسین امام ہیں، اگر سلو کے لیے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں. سلو کر لیں تو ان کی امامت پر شک نہ کرنا. ان کو جو ہے یہ نہیں ہے. ہم عام طور پر ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور وہ کہہ دیتے ہیں شہزادہ امن، کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے بعض مجالس کے اشتہارات بھی اسے شہزادہ امن. یاد رکھیں یہ جملہ ہم اور آپ کہتے ہیں. پیغمبر نے امام حسن کو کہا ہے الحسن والحسین امامان، حسن حسین امام ہیں. قامہ اگر جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں. قادہ سلو کے لیے بیٹھ جائیں، ان کی امامت پہ شک نہ کرنا. اگر سلو کریں گے تو کسی سے ڈر کے نہیں کریں گے. بنی ہاشم کسی سے ڈرے نہیں ہیں کبھی، ورنہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ صفین میں تلوار چلا کے بتایا تھا کہ حسن جو ہے، حسن کی رگوں میں کون سا خون ہے؟ خون بنی ہاشم. دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن جو ہے، امام حسن محمد حنفیہ جب بھیگا تو محمد حنفیہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مولا فرماتے ہیں جیسے ہی دیکھتے ہی محمد حنفیہ نے کہا مولا بہت زیادہ مجمع ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے پیچھے ہٹا، محمد حنفیہ پیچھے ہٹا، امام حسن آئے. امام حسن سے کہا بیٹا حسن، ارشاد فرمایا بابا آخری فرد پر جاؤں گا، میری نگاہ آخری فرد کے اوپر ہے. اس میدان جنگ میں جتنے بھی ہیں نا انہیں آخری فرد پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ کو امام حسن کی سربراہی میں ایک جنگ میں سوڈانی لباس پہنا کر امام حسن کے ذریعے سے مدینے پہنچوایا تھا. امام حسن جو ہے لے کے آئے تھے مدینے. اور جس وقت کسی نے اعتراض کیا تھا امام حسن مجتبیٰ کے اوپر کہ مردوں کے جو ہے اور ساتھ بھیج دیا نبی کی بیوی کو، تو اس وقت امام حسن نے اشارہ کیا ان سوڈانی عورتوں نے جو مردانہ لباس پہنے ہوتے اپنا لباس اتارا تو اندر سے وہ خواتین نکلی تھیں، اور بتایا کہ مولا کائنات نے خواتین کے ساتھ بھیجا ہے اور لشکر جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے سربراہی. تو یہ بتایا امام حسن مجتبیٰ. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے در پہ تھا شام کا حاکم. ہر وقت جو ہے امام حسن مجتبیٰ سلو کے باوجود بھی یہ چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سامنے سے ہٹا دے. 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دلوایا گیا. 5 مرتبہ. ایک مرتبہ موصل میں دیا گیا، اور موصل میں آپ کو کھانے کے اندر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو زہر. اور وہ زہر ایسا ہوتا تھا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو اس سے آپ کو شفا مل جاتی تھی. آخری زہر جب جو ہے ایک شخص کو بھیج کے شام کے حاکم نے کہا تو حسن کو زہر کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا لیکن حسن کے اوپر اثر نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا پھر تمہیں کون سا زہر چاہیے؟ تو اس ملعون نے زہر جو امام حسن کے لیے منگوایا، زہر حلائل، روم کے حاکم کو خط لکھا کہ مجھے زہر حلائل چاہیے، جس زہر حلائل کے لیے مشہور تھا. ایک قطرہ جو ہے اگر جو ہے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تو دریائے نیل کی آبی حیات کے لیے تباہ کے لیے کرنے کے لیے وہ کافی تھا. ایک قطرہ. اور وہ زہر امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھیجا گیا. دیکھیں پنجتن کے جو جنازے ہیں نا، پنجتن کے جو جنازے اٹھے، توجہ کیجئے گا تھوڑا سا ربط مصائب کے لیے، اور آپ نے پرسہ دینا ہے سیدہ کو ان کے لال کا بھی اور شہزادی کونین کو ان کے بابا کا بھی پرسہ ہے. 5 پنجتن ہے نا، پنجتن میں سے 4 جنازے جو اٹھے ہیں نا
بڑی غربت میں اٹھیں۔ سب سے پہلا جنازہ پیغمبر کا جنازہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا جنازہ پیغمبر کا جنازہ جب اس گھر سے اٹھا ہے نا، تو پیغمبر کا جب آخری وقت آیا نا، تو پیغمبر کے آخری وقت میں جناب شہزادی کونین کے زانوں کے اوپر پیغمبر کا سر تھا۔ پیغمبر ابھی مرض الموت میں تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے پیغمبر کے دروازے پہ دق الباب کیا، شہزادی نے ارشاد فرمایا واپس پلٹ۔ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ بیٹی کے زانوں پہ سر ہے اور جو ہے پیغمبر جو ہے آخری زندگی کے لمحات ہیں۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، پوچھا کون ہے دروازے کے اوپر؟ ارشاد فرمایا میں ایک عرب کا رہنے والا شخص ہوں، اللہ کے رسول سے ملاقات۔ آپ نے فرمایا واپس پلٹ جا، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر دق الباب کیا، پھر شہزادے نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب دق الباب کیا نا، تو بیٹی سے برداشت نہیں ہوا۔ شہزادی کونین کی آنکھ سے آنسو نکلا اور پیغمبر کے رخسار پہ جا کے گرا۔ جیسے ہی پیغمبر کے رخسار پہ گرا نا، تو پیغمبر نے آنکھ کھولی، بیٹی میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا ایک شخص بار بار اذن ملاقات چاہ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ کہا فاطمہ پہچانا نہیں ہے کون ہے؟ کہا بابا کون ہے؟ کہا بیٹی اللہ نے تیرے در کو یہ شرف بخشا ہے کہ ملک الموت بھی آئے تو بغیر اجازت کے نہیں آئے گا۔ بیٹی اس کو اجازت دے دے، یہ ملک الموت ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گی اس وقت تک یہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ عزاداروں یہ در وہ تھا جہاں ملک الموت بھی آتا تو بغیر اجازت کے نہیں آتا، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد اسی دروازے پہ لوگ آگ و لکڑی لے کے آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں وہ وقت آیا پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے نا، پیغمبر کی وفات کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد عزاداروں ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا تھا۔ بیٹی جب اپنے باپ کے غم میں روتی تھی نا، تو لوگ علی سے آ کے کہتے تھے یا علی یا علی، فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمارے جو ہے سینوں میں خلل پڑتا ہے۔ عزاداروں شہزادی کونین کے لیے باپ کے غم میں رونے کے لیے مولا کائنات نے بقیع میں حجرہ بنوایا اور شہزادی وہاں جا کے گریا کرتی تھی جب بابا کی یاد آتی تھی۔ لیکن یہ پیغمبر کا جنازہ جو اٹھا تو اس جنازے میں کتنے افراد موجود تھے؟ یہ پنجتن میں پہلا جنازہ تھا، اس جنازے میں چند افراد تھے، لیکن عزاداروں توجہ کیجئے گا، پیغمبر کی وفات کے بعد اصحاب رسول جو ہے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جن میں سے جناب بلال بھی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ راوی کہتا شام چلے گئے تھے جناب بلال۔ جب جناب بلال جو ہے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو کسی نے آ کے فاطمہ زہرا سے کہا بی بی پیغمبر کا مؤذن بلال آیا ہے۔ جیسے بلال کا نام سنا نا، شہزادی نے فضہ کو بلایا، فضہ جا کے بلال سے کہو جب سے بابا کی وفات ہوئی ہے نا، ہم نے لہجہ بلالی میں اذان نہیں سنی ہے، ذرا بلال سے کہو اذان کہہ دے۔ ایک مرتبہ بلال سے آ کے فضہ نے کہا پھر بلال علی پیغمبر کی بیٹی اذان کے لیے فرمائش کر رہی ہے، کہا جا کے شہزادی سے کہو کہ میں نے پیغمبر کی وفات کے بعد اذان نہ کہنے کی قسم کھائی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پیغام بھیجوا، فضہ جا کے کہو بلال سے پیغمبر کی لخت جگر تمہیں حکم دے رہی اذان کہہ دو۔ پیغمبر جو ہے جناب شہزادی کونین کے کہنے پر جناب بلال گلدستہ اذان پہ گئے نا، وہ فاطمہ زہرا جو باپ کے غم میں نڈھال تھی، باپ کا غم تھا، دروازہ جل چکا تھا، محسن کی شہادت ہو چکی تھی، عزاداروں پسلیاں فاطمہ زہرا کی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ مرحلہ تھا شہزادی کے لیے، جب چلتی تھی تو اپنے پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں مصائب کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ کہا وہ منزل آئی کہ جناب بلال نے کہا اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا نے اپنی طاقت کو سنبھالا، اٹھ کے دو زانوں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا جل جلالہ ربی۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، فاطمہ زہرا کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ تیسرا جملہ جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی زمین پہ غش کھا کے گر پڑی۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہا بلال اذان روک دے، اب آگے جملہ نہ کہنا۔ اس لیے پیغمبر کی بیٹی کو غش پہ غش آنا شروع ہو گئے۔ میں کہوں گا شہزادی غش پہ کیوں غش آئے؟ کہا اس لیے کہ باپ کا نام اذان میں سنا، مسجد کا پورا ماحول اصحاب سے بھری ہوئی مسجد۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے بابا کا نام اذان میں سنا، لیکن آپ کی پوتی سکینہ کربلا میں اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھتی ہے، اور جب باپ پہ روتی ہے تو ظالم تماچے مارتے۔ سکینہ نہ رو، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ پیغمبر کا جنازہ جو اٹھا، 7 یا 9 افراد جنازے میں شریک ہوئے۔ پیغمبر کی وفات کے 75 یا 95 دن
بعد دوسرا جنازہ پنجتن میں اٹھا. اس جنازے میں کتنے افراد؟ رات کی تاریکی میں مولا کائنات نے، رات کی تاریکی میں پیغمبر کی بیٹی کو جو ہے مولا کائنات نے دفن کیا. سن 40 ہجری آئی، علی کا جنازہ جو اٹھا، کتنے افراد ہیں؟ جو ہے علی کا جنازہ بھی تنہائی میں. مولا نے فرمایا یا ہے میرے بیٹا حسن حسین، میرے جنازے کو تم پیچھے سے اٹھانا، آگے سے فرشتے جبرائیل و میکائیل اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد اب آ گیا پنجتن میں چوتھا جنازہ. پنجتن کو جو ہے کتنا جو ہے ظلم برداشت کیا. دیکھیں امام حسن کو جو ہے زہر سے شہید کرنے کے لیے کتنے پیسے کی آفر ہوئی، کا 1 لاکھ دینار اور یزید کے ساتھ شادی. عزاداروں جب یہ وقت آیا ہے نا، امام حسن کو جودہ بنت اشد جو آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی، جودہ بنت اشد کو کہا گیا کہ تم امام حسن کو زہر دے دو، 1 لاکھ دینار اور یزید کے ساتھ شادی. اس ملونہ نے جو ہے اس کے پاس زہر حلائل جو منگوایا گیا نا روم سے، اور اس کے بعد ایک جو ہے دلالہ عورت کے ساتھ جو ہے یہ روم کا زہر جو ہے زہر حلائل اس کے پاس بھیجا گیا. اس سے پہلے جب امام حسن کو اس نے زہر دیا نا تو امام حسن مجتبیٰ جو ہے اس سے الگ رہنا شروع ہو گئے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے آپ ان کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے، یا بروایت جو ہے ام فروہ کے گھر میں آپ منتقل ہو گئے تھے اور وہیں رہتے تھے. اس ملعونہ نے معلوم کیا دیکھا کہ امام حسن جب رات کو پانی پیتے تھے نا، اور وہ پانی جناب زینب اٹھا کے رکھتی تھی اور امام جو ہے وہ پانی اٹھ کے پیتے تھے. ایک مرتبہ آپ جب وہاں آرام فرما رہے تھے، اس پانی میں اس نے جا کے زہر حلائل ملایا. جیسے ہی زہر حلائل ملایا نا، امام حسن نے وہ پانی رات کو اٹھا کے جو پیا تو ایک مرتبہ پانی نے جا کر آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک مرتبہ پانی پیتے امام حسن کہتے ہیں اے زینب مجھے کون سا پانی پلایا جس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جناب زینب کو جس وقت آواز دی ہے نا، راوی کہتا ہے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جو ہے ہو چکے تھے، آنتیں جو ہے آپ کی کٹ چکی تھی. امام حسن مجتبیٰ اب القے آنا چاہ رہی تھی، لیکن امام حسن نے آواز دی میری بہن زینب کو بلاؤ. جناب زینب کے انتظار تک امام حسن نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، لیکن جب امام حسن آئے آواز دی میری بہن زینب کوئی تشت لے کے آؤ. راوی کہتا ہے جناب زینب سے جب تشت منگوایا نا، تشت لانے سے پہلے حسن کو جب قحط ہوئی تو ایک مرتبہ زینب تشت نہ لا سکی. جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، امام جناب زینب کے ہاتھوں میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جو ہے جناب زینب کی آغوش جو ہے ہاتھوں میں آئے. جناب زینب نے خون اسی حالت میں بارگاہ الہی میں پیش ہوگی. عزاداروں امام حسن کو جو ہے زہر دیا چل گیا. اب زہر نے جو ہے بہت زیادہ اثر کرنا شروع کیا. آگے طبہ بلائے گئے، کسی کی دوا. امام سے آگے کہا مولا آپ جو ہے دوا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ارشاد فرماتے ہیں ہم کیا کس چیز سے علاج کروں؟ موت کے آگے کسی کا علاج نہیں ہے. اور یہ وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنے نانا رسول اللہ سے ہمیں عہد دیا تھا. نانا آئے تھے خواب میں اور کہہ رہے تھے عنقریب مجھ سے ملاقات کرنے والے. امام حسن کا جب آخری وقت آیا، عنقریب جو ہے امام حسن کا آخری وقت، وصیت کے لیے آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد امام حسین سے کہا بھیا حسین مجھے نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا. عزادار واجب محمد اللہ نانا کے پہلو میں دفن کرنا. اور دیکھو اگر بنی امیہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیں تو دیکھو تلوار نہ اٹھانا، خون نہ بہانا، پھر مجھے لے جانا اور میری جدار فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا. اور اس کے بعد امام حسین کو بٹھا کے کہا بھیا حسین یہ نانا کے دستار تیرے حوالے، تبرکات انبیاء تیرے حوالے، زینب تیرے حوالے. ایک حوالے کر کے کہا بھیا میں قاسم تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا لال قاسم کمزن ہے تو میرے لال کا خیال رکھنا. تو جناب قاسم کا بیٹا قاسم اپنے چچا کا
اپنے چچا کی اطاعت کرنا. اور عزاداروں یہ کہہ کے امام حسن نے اس دنیا سے رخصت ہوئے. جب امام حسن رخصت ہو گئے نا تو بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام نے امام حسین نے غسل دیا, کفن پہنایا, اور کفن پہنانے کے بعد بہنوں میں یہ جنازہ گھر سے رخصت کیا دفن ہونے کے لیے. یہ اولین اور آخری میں پہلا جنازہ تھا تو گھر سے نکلا تھا دفن ہونے کے لیے. گھر سے جنازہ لے کے چلے بنی ہاشم, جب بقیع کے پاس پہنچے تو وہاں مروان ملعون کھڑا تھا اور نے کہا کہاں حسن کو لے کے جا رہے ہیں؟ کہا قبر پیغمبر میں روضہ رسول میں دفن کرنے کے لیے. کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسن کو وہاں دفن کیا جائے. عزاداروں جملہ سنیں گے, تاریخ سے 300 تیر اندازہ مروان نے بقیع کے دروازے پہ کھڑے کیے ہوتے, اور جس وقت بنی ہاشم جنازے کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس ملعون نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. امام حسن کے جنازے پر تینوں کا ایک میں آیا. 70 تیر جنازے میں امام حسن کے آگے لگے. جب 70 تیر امام حسن کے جنازے میں آگے لگے, جناب عباس نے تلوار نکالی, عنقریب بعد تلوار نیام سے واپس آتی. حسین نے یہ منظر دیکھا, آواز دی بھیا عباس تلوار نہ نکالنا, بھائی کی وصیت تھی, تلوار نیام میں رکھی. عزاداروں یہ تابوت اٹھا اور جو گیا تھا دفن ہونے کے لیے واپس جو ہے گھر گیا. تو اسے گھر واپس گیا ہے نا, جناب زینب نے تابوت کو دیکھا, بھائی کا تابوت واپس آیا. طرف نہیں بھیا کیا ہوا تو واپس آیا. ایک مرتبہ کو زینب نے دیکھا, بھائی کے جنازے میں تیر تھے, تیروں کو تابوت سے نکالا. میں کہوں گا زینب, آپ نے بھائی کے تابوت سے 7 تیر نکالے ہیں. کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا.